ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم اور ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ مختلف سیگمنٹس اس میں شامل کر دیے گئے ہیں. روزہ اور صحت بھی ہے, کار خیر بھی ہے, اور باقی تمام سیگمنٹ کیونکہ ہمارے مختلف مہمان گرامی موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈینٹل سرجن ہیں اور ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر میں سے بھی وابستہ ہیں. اس کے علاوہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں جناب ڈاکٹر زید اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ طلحہ صابری موجود ہیں اور آج ہم ان سے مرحوم امجد فری صابری کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور برسی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب الیاس میمن صاحب. السلام علیکم. الیاس میمن صاحب خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر تھوڑی سی بات کچھ رمضان المبارک میں دانتوں کے مسئلوں کے حوالے سے کرتے ہیں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے بتائیے گا ناظرین, رمضان المبارک میں جہاں ہم روزے رکھتے ہیں وہیں کچھ ہماری بسیار خوری بھی بڑھ جاتی ہے. یعنی رات کے وقت ہم افطار میں بھی سوچتے ہیں کوئی کھانے جیسی چیز مل جائے, کوئی گوشت والی چیز مل جائے. اس کے بعد پھر کھانے میں بھی مرغن غذائیں, افطار پارٹیاں, یہ اور وہ تمام چیزیں. اس کی وجہ سے ایک طرف مٹھاس بھی بڑھی ہوئی ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ اس سے دانتوں میں کیریز یا ڈینٹل کیویٹیز کا پیدا ہو جانا, کیڑا لگ جانا. اس وجہ سے رمضان المبارک میں لوگوں کو دانتوں کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں, اور ایک یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں دوا بھی نہیں کھائی جا سکتی روزے کے دوران. تو یا تو آپ صرف افطار کے بعد دوا لے سکتے ہیں یا سحری سے پہلے لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک میں اپنے دانتوں کی حفاظت کس طرح کی جائے. ڈاکٹر زید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. زید, کیا کہتے ہیں آپ کہ رمضان المبارک میں دانتوں کے امراض بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, رمضان المبارک میں ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے انٹیک کا, وہ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک ٹائم پہ بالکل نہیں ہوتا. جو رات کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس میں ہم بہت زیادہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اور کانٹینیوسلی لے رہے ہوتے ہیں اور بار بار لے رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ہماری آئلی تھنگس بہت زیادہ ہوتی ہیں, مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور چینی کے ساتھ جو چیزیں ہم شوگر ایڈیٹیوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ڈے ٹائم کے اندر ہمارا منہ عام طور پہ ہم واٹر انٹیک نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کی وجہ سے ڈرائی بہت رہتا ہے. تو عام طور پہ یہ ٹائم پیریڈ کی وجہ سے بیماریاں کافی بڑھ جاتی ہیں. کچھ اسپیسیفک بیماریاں ہوتی ہیں جس میں جنجیوائٹس مطلب گم سے بلڈ آ جانا, ڈرائنس کی وجہ سے گمس کا سویل ہو جانا, پین ہونا, دانتوں میں عام طور پہ ٹھنڈا گرم زیادہ لگنا, اور دانتوں میں جیسے کھجور کھا رہے ہیں تو ایک دم میٹھا جا کے چبھنا. یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. اور اسمیل کا بھی بہت زیادہ ایشو آ جاتا ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ انٹیک لیتے ہیں رات میں اور فوراً لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جب اٹھتے ہیں تو اس میں سے بہت زیادہ ہمارے اسمیلز آتی ہیں. کلیننگ اچھی طرح ہم پراپر نہیں کر پا رہے ہوتے. عام طور پہ روزے کے فوراً بعد ہمیں برش کرنا چاہیے, اچھی طرح گوگلز کر کے کلین کر کے سونا چاہیے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اور فوراً سونے کی طرف چلے جاتے ہیں یا نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو اچھی طریقے سے برش یا مسواک کی طرف اتنا زیادہ رجحان, سحری کے وقت مسواک یا برش کرنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اسی طرح جب آپ شام روزہ کھولتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو کرنا چاہیے. لیکن لوگ عام طور پہ ایسا, ہم نے جو ریسرچ کی لوگوں سے پوچھا تو لوگ عام طور پہ ایسا نہیں. اچھا, کون سی غذائیں ایسی جو دانتوں کو خراب کر سکتی ہیں, میٹھے اور یعنی ان چیزوں کے علاوہ, میٹھے کے علاوہ غذائیں دیکھیں, آپ کے دانتوں میں غذائیں آپ کھاتے ہیں اس سے اتنا پرابلم نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کے دانتوں کی صفائی اچھی نہیں ہے تو وہ اس کو پروموٹ کر دیتی ہے. یہ کہتے ہیں بیف شاید دانتوں کے درمیان پھنس زیادہ سکتا ہے, ریشہ اس کا سخت ہوتا ہے, یہ بات درست ہے؟ بیف کا ریشہ پتلا ہوتا ہے اور اس کے تھریڈز کافی لمبے ہوتے ہیں, اور وہ عام طور پہ دانتوں میں جا کے اکومولیٹ ہو جاتا ہے اور وہ جنجیوائٹس کاز کرتا ہے. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا, لوگ کہتے ہوں گے جی ہمارے دانتوں میں جا کے گوشت کھانے کی وجہ سے دانت سویل ہو گئے ہیں, مسوڑے سوج گئے ہیں. کئی دفعہ لوگ اس کو الرجی ریئیکشن بھی مانتے ہیں, لیکن اصل میں وہ جا کے وہاں پہ اکومولیٹ ہو جاتا ہے اور وہ نکلتا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جب ڈی گریڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انفلیمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو دانتوں کا کمزور ہو جانا, یعنی مسوڑے جو کمزور ہو جاتے ہیں, جی جی, مسوڑوں میں سے خون آنا, یا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آپ نے کہا مسوڑوں میں خون آنا, اس کو ہم اگر میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہیں تو جنجیوائٹس ہے, پیریڈونٹائٹس ہوتا ہے. ارلی سٹیج جو ہوتی ہے وہ جنجیوائٹس کہلاتی ہے, اور جب ڈیلے ہو جاتی ہے تو کرونک میں چلے جاتے ہیں تو پیریڈونٹائٹس کہلا دیتا ہے. تو دانت جو ہیں وہ بون کے اندر کسی چیز نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں, وہ ایک لیگامنٹس ہوتے ہیں, گمس ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. تو اس میں جب انفلیمیشن ہوتی ہے, ریئیکشن آتا ہے,
تو آہستہ آہستہ وہ اسٹروئٹ ہوتا ہے. یہ ایک سلو پروسیس ہے, لیکن اس کی جو بیسک سٹارٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کیئر نہیں کرتے, دیکھیں یو ایس اے یا آپ یورپ کی طرف دیکھیں یا ویسٹ کی طرف, تو وہاں پہ آپ کا ریکمنڈیشن ہے کہ سال میں آپ 1 دفعہ یا 2 سال میں 1 دفعہ کم سے کم آپ جا کے اسکیلنگ کروائیں, اور ہر 6 مہینے کے بعد اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں. ہمارے ہاں لوگ تب آتے ہیں جب, آپ کو بھی پتا ہوگا, ڈاکٹر کے پاس تب آتے ہیں جب بالکل ہی دانت جانے والا ہو یا پین اس قدر بڑھ جائے کہ وہ عام میڈیکل سٹور سے دوائی لینے کے بعد اثر نہ کر رہی ہو, تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس ٹائم کافی ڈیلے ہو چکا ہوتا ہے معاملہ. کیا اس میں دوائیں وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے مسوڑوں سے خون آنے لگتا ہے, دانت کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے, کیا وجہ کیا ہے میں سر؟ بیسیکلی ایک یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں, ایک لوکل کاز ہوتا ہے, ایک سسٹمیٹک کاز ہوتا ہے. تو دونوں کی ملنے کی وجہ سے ہم لوگ, لوکل کاز کیا, سسٹمیٹک کاز کیا سر بتا دیں ذرا. سسٹمیٹک کاز یہ کہ آپ کی ایک اوور آل آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے. ڈائٹ سے مطلب کہ آپ کی وہ ڈائٹ نہیں ہے جس میں آپ وٹامنس اور انٹیک اچھی لے رہے ہو. ہمارے ہاں سب سے بڑا ملٹی وٹامن اگر لے لیں تو پھر بہتر ہو جائے گا. وٹامن سی اور ویری مطلب نیسیسری. لوگ بیری بیری کیسے کہتے ہیں سر؟ پین کی وجہ سے آپ کی جو ڈمس کی بیری بیری کی وجہ سے پینس جو ہے ڈمس میں مسوڑے پھول جاتے ہیں. مسوڑے پھول جاتے ہیں. جنجوائٹس اسکروی جیسے ایک بیماری ہے جس میں وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے. تو بیری بیری کے اندر بھی سیم آپ کی سویلنگ ہو جاتی ہے, انفلیمیشن ہو جاتی ہے, ہائپر پلیزیا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جنجوائٹس میں سے بلڈ آتا ہے, اور جو آپ کے لیگامنٹس ہیں وہ آپ کے رپچرز ہو جاتے ہیں, تو دانت آپس میں ہلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے کہا لوکل وجہ ہے, اور ہاں اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ینگ جنریشن جتنی بھی ہے اس میں وٹامن ڈی کی بہت شدید کمی ہے. اچھا, ہاں, ایک جیسے وٹامن ڈی کی دھوپ اگر لے لیں تو پھر بہتر ہو جائے گا. دودھ اور دھوپ دونوں چیزیں بہت ہیں. فش کی بہت ضرورت ہے, آپ ویسے اچھی آپ کی غذا کی ضرورت ہے جس میں فش آپ کی ضروری ہے, ایگ بہت ضروری ہے, اور آپ کی سن لائٹ بھی ضروری ہے. ہمارے پاس جتنے بھی ینگ جنریشن کے بچے آ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وٹامن ڈی. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ برشنگ اپنی جگہ, لیکن سب سے اہم چیز فلاس ہوتا ہے, خلال جسے ہم کہتے ہیں. ہم پہلی زبان میں کہتے تھے دانتوں کا خلال کر لیں. اس کے لیے باقاعدہ ایک مختلف قسم کے تھریڈز آتے ہیں جو لگے ہوتے ہیں, جس کو فلاس کرنا کہتے ہیں. 2 دانتوں کے درمیان جو جگہ ہے, اور کہتے ہیں کہ جتنا آپ دانت صاف کرتے ہیں تقریباً اتنی ہی جگہ جو ہے دونوں دانتوں کے, تمام دانتوں کے درمیان میں, اگر آپ اس کو فلاس نہیں کریں گے, بیچ سے صاف نہیں کریں گے, تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں. بات درست ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ گوشت کے تھریڈز پھنس جاتے ہیں, تو وہ آپ کے موسٹلی برش سے صاف نہیں ہوتے. جو برش آپ کی جو بکل سرفیس ہوتی ہے, جو فرنٹ سرفیس ہوتی ہے, اس کو تو صاف کرتا ہے, لیکن اندر والے جو بیس والے ایریا ہوتے ہیں اس کو اتنی اچھی طرح کلین نہیں کر پاتا. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ فلاس کریں. فلاس کا آپ کی عام طور پر ریکمنڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے 16 to 17 اگر آپ کے دانتوں میں زیادہ اسپیسنگ ہے تو. ٹھیک. سیکنڈری یہ کہ آپ رات کو سوتے ہوئے نیم گرم پانی سے رنس کر لیں, تاکہ جس ایریے میں آپ کے برش نہیں جا سکا وہاں پہ نارمل سلائن کے تھرو آپ اس کو کلین کر سکیں. تو اس سے بھی آپ کا بہت اچھا افیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا زید, آپ سے مزید گفتگو بھی کریں گے, اور تھوڑی سی ہم بات طلحہ سے بھی کرنا چاہیں گے. طلحہ, کیسے گزر رہے ہیں رمضان, کیا روٹین ہے, کیا کرتے ہیں, یہ بتائیں. رمضان بہت اچھے گزر رہے ہیں. سحری, افطاری, اس کے بعد چینل وغیرہ پہ آنا جانا رہتا ہے. ہاں, اور بس اب دیکھیں ماشاءاللہ سے امجد بھائی کو شہید ہوئے کل پورے 6 سال ہو جائیں گے, تو اس حوالے سے بھی بہت ساری جگہوں پہ آنا جانا. بالکل صحیح بات ہے. تو بہرحال ابھی مزید بھی الیاس بھائی سے بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے, لیکن آج یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. اور ناظرین, ہم اس ٹرانسمیشن میں آج گفتگو کر رہے ہیں امجد فرید صابری مرحوم کے حوالے سے. طلحہ صابری ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم جن سے بات کر رہے تھے. مزید کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. طلحہ صابری صاحب, آپ کی زندگی میں امجد فرید صابری کا کیا انفلوئنس ہے, کس طرح انہوں نے آپ کو کیا کیا چیزیں سکھائیں, اور اب آپ کس طریقے سے اس سے مستفید ہو رہے ہیں, بتائیے. امجد بھائی نے مجھے بہت کچھ سکھایا, ریاض کرانا, اور اس کے علاوہ جیسا کہ آج کل رمضان چل رہے ہیں, ہمارے والد صاحب امجد بھائی کو تنقید کیا کرتے تھے کہ آپ جائیے رمضانوں میں جا کے سحری میں مسجد میں نعت پڑھا کیجیے. امجد بھائی یہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یہ نعت میں آپ کو سکھا رہا ہوں, یہ آج آپ نے جانا ہے اور سحری میں جا کے میں سنوں گا, آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ امجد بھائی کے بارے میں تو الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس, کیونکہ میں ابھی تک اس چیز کو یقین ہی نہیں کر پاتا کہ امجد بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور بس امجد بھائی کے جانے کے بعد بس
دنیا میری دنیا ایک دم سے ختم سی ہو گئی ہے، لیکن بس ہم لوگ اب کوشش کر رہے ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے اور آپ سب کا بھی ہوگا، وہ شہید ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن بس ان کی کمی بہت شدت سے میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی۔ تو وہ کون سی نعت تھی، سنائیں گے آپ؟ جی جی بالکل۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرا کلمہ پڑھے، نس نس کرے وید تیرا آقا، نس نس کرے وید تیرا، صلی علی محمد۔ پلکوں سے روزے کی جھاڑو کروں، تیرا نام ہو لب پہ جب میں مروں، جلد مدینے لو بلا، اب تو یہی ہے میری التجا، یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، جھوم کے نکلے میرا جنازہ، جھوم کے نکلے میرا جنازہ، میری میت یوں جائے مدینہ، یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے۔ آمین آمین۔ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور واقعی اچھا لگتا ہے جب بھی ہم امجد فرید صابری کی بات کرتے ہیں، بڑا لائیولی انسان، بڑے ہی زندہ دل آدمی، ایسے جو کہ کبھی میں نے پریشانی نہیں دیکھی ان کے چہرے پہ، ہمیشہ ہنستے مسکراتے، ہنسی مذاق کرتے، اور بڑی بڑی چیزوں کو ہنسی مذاق میں ٹال جایا کرتے تھے۔ کیا فرمائیں گے؟ چیز کو ہنسی مذاق کر کے ٹال جانا، اور بس میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، میرا ذہن معاف ہو جاتا ہے کہ امجد بھائی کے بارے میں کیا بولوں۔ بالکل 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 صحیح بات ہے کہ گفتگو کرتے وقت بھی ہمیں جو ہے نا دل اداس ہو جاتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب کیا پوزیشن ہے آپ لوگ، کس طریقے سے قوالی پڑھتے ہیں، کون کون ساتھ دیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ امجد بھائی کی شہادت کے بعد سے ہم سب میں بہت زیادہ، جتنے بھی ہماری ینگ جنریشن ہے، میرے بھتیجے ہیں، میرا بھانجا ہے، اور بھی ہمارے بچے ہیں، سب لوگ ماشاءاللہ سے اپنے اپنے طریقے سے اس چیز کو کر رہے ہیں۔ میرا ایک سب سے بڑا بھتیجا لندن سے بھی باقاعدہ طور سے قوالی اسٹارٹ اس نے کر دی ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اور میں یہاں پاکستان میں بھی کر رہا ہوں، اور بھی میرے بھتیجے ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ دیکھ ہی رہیں گے، مجدد صابری صاحب، اور ہم سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بس سب کی کوشش ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا نام، اپنی لیگیسی کو آگے لے کے چلتے رہیں۔ صحیح بات ہے، مطلب بڑی آپ لوگوں نے بھی بڑی
جو بزرگوں کا نام ہے اور ख़اص طور پہ امجد فری صابری کا نام جو ہے نا وہ آپ لوگ جس طرح لے کے چل رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں الیاس بھائی اس حوالے سے؟ ہمارا صابر بھائی کا تو کہتا ہوں پوری دنیا میں نام تھا. میں بھی کافی دفعہ ان سے بہت قریب سے ملاقات ہو چکی ہے اور بہت دھیمی الفاظ سے کسی بات کو برا نہیں مانتے تھے. ہاں کسی بات کو برا نہیں مانتے تو بہت اچھا لگتا تھا مدنی بات کرتے ہوئے. نہ غرور تکبر تھا ان میں. فقیروں کے ساتھ فقیر، پیسوں والا فقیر، یعنی 1% بھی ان میں غرور تکبر والی بات نہیں تھی. کسی سے ملنا، محبت سے ملنا، پیار سے ملنا. اور کیسی بات ہے کہ اتنا بڑا قوال، اتنا بڑا بات نہیں، اس میں اتنا سے گرو تو بہت سب جہازی آتی ہے کالر اونچا کرنے، اس میں کوئی بات نہیں تھی. سمپل اور سادے آدمی تھے اور بہت. اور رہتے بھی کہاں تھے؟ جہاں پرانا گھر تھا وہ ایسی کو گھر بھی چاہیے. لوگ کہتے ہیں پورے محلے والے یاد کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہمیشہ پورے محلے کا خیال رکھتا ہے. پورے محلے بچے میرے جس شعبے سے میرا کارچوبی کام ہے وہ کاریگر اور بہت سارے وہاں رہتے ہیں میرے جاننے کا کاریگر. صابر بھائی تو امجد بھائی تو پورے گھر کا، ان کے والد صاحب کو وقت میں وہ بھی ایسے تو یہ بھی ایسے تھے. بالکل ملنگ آدمی، مست آدمی تھے. صحیح بات ہے، بالکل. مزید گفتگو کریں گے لیکن یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا سیدہ کوثر علی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اسی کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے. جی. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس وقت وہاں جو عالم ہوتا ہے حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی